پریز گاڈ. بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کے کلام کی طرف چلیں گے، اور آج صبح جو خداوند ہم سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بات خداوند یسوع مسیح جو کہ زندہ خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ ہے، جو مجسم ہو کر جسم لے کر اس دنیا میں آیا تاکہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دے سکے، اس کی دوسری آمد کے حوالے سے ہے کہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یا دوسری آمد کس طرح ہوگی، کیا ایونٹ ہوگا، کیا باتیں ہوں گی، اور ان چیزوں کے اندر کلیسیا کو، دلہن کو کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو آج کا جو ہمارا مضمون، جو ٹاپک ہے، وہ ہے 10 ورجن، یعنی 10 کنواریاں. آپ سب نے اشتہار دیکھا ہوگا، میں نے فلائر بنا کے ڈالا تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ 10 کنواریوں کی جو تمثیل ہے یہ کیوں دی گئی اور اس کے کیا معنی ہیں. میرے ساتھ نکالیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 25 باب اور اس کی پہلی 13 آیات ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں. ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں. جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں. اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداون ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. ہاں جی، اس تمثیل کو اگر ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو اس کی بہت سی تشریحات موجود ہیں. خدا کے مختلف خادمین اس کی روح القدس کی رہنمائی سے، جس طرح روح القدس کو توفیق بخشے، اس کی تشریح کرتے ہیں. مگر آج صبح ہم مختصر طور پر اس تمثیل کی تشریح یہودی کلچر کے مطابق، ان کے رسم و رواج کے مطابق، ان کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس ماحول میں یہ تمثیل دی گئی یا جس ماحول میں یسوع موجود تھا، اور جب اس نے 10 کنواریوں کی تمثیل کو کوٹ کیا ہے، ہم اس کلچر کے مطابق آج دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب تھا. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا بتانا چاہتا تھا، اس وقت کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتا تھا، اور آج مجھے اور آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے. پریز گاڈ. یاد رکھیں کہ اس تمثیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے اس طرح پہلے بتایا، یہ تمثیل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ کرتی ہے. دوسری آمد کون سی؟ جس کے اندر وہ ایک عام انسان کے طور پر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادشاہ کے طور پر، دلہا کے طور پر آئے گا، اور اپنی بیوی یعنی کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو جو اس کی دلہن ہے، وہ لے کر آسمان پر چلا جائے گا. اور یہ تمثیل جو ہے یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اچھی بات کیا ہے یا خوشائن بات کیا ہے کہ ایماندار لوگ، یعنی میں اور آپ جو ہیں، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے خرید لیا ہے، ہمیں اس بات کا بھید دیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بادشاہت کیا ہے، یا کس کو بولا گیا ہے خدا کی بادشاہت، یا وہ کب آئے گی.
ایماندار کے پاس اس بات کا بھید ہے. ایماندار کے اندر خدا کی بادشاہت ہے. خداوند رہتا ہے اور حکومت کرتا ہے, بادشاہی کرتا ہے. مگر غیر قوم کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے لوگوں میں بادشاہت کرتا ہے. ایک موقع کے پر خدا نے یسوع مسیح سے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ تو کیوں ان لوگوں سے تمثیلوں میں بات کرتا ہے, سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو پتہ خدا نے یسوع مسیح نے کیا بولا؟ خدا نے یسوع مسیح نے بولا کہ تمہیں آسمان کی بادشاہت کا بھید دیا گیا ہے مگر ان کو نہیں. میرے ساتھ نکالیں, متی کی انجیل ہے اس کا 13 باب, اس کی 10 اور 11 آیت پڑھیں جی ذرا. متی کی انجیل 13 باب, اس کی 10 اور 11 آیت پڑھیں. شاگردوں نے پاس آ کر ان سے کہا, تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا, اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی. ہاں جی, تو خدا نے یسوع مسیح کہتا ہے اس لیے کیونکہ تم کو بادشاہی کے بھیدوں کی کیا دی گئی ہے جی؟ سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی. کن کو نہیں دی گئی؟ کن کو نہیں دی گئی؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو یہاں پہ؟ خدا نے یسوع مسیح کس سے بات کر رہا تھا؟ یہودی قوم سے. شاگرد کون تھے؟ تو پھر اس میں فرق کیا ہوا؟ دونوں یہودی ہیں, دونوں ایک ملک میں رہتے ہیں, دونوں کی شریعت ایک ہے, دونوں ایک زبان بولتے ہیں, لباس ایک ہے, خوراک ایک ہے, پھر بھی یسوع کہتا ہے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کا بھید کی سمجھ دی گئی ہے, ان کو نہیں دی گئی. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ جو شاگرد تھے, یاد رکھے شاگرد کیوں آسمان کی بادشاہت کا بھید سمجھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا اور روحانی عالم کے اندر ان کی آئیڈینٹی تبدیل ہو چکی تھی. وہ اب یہودی نہیں تھے بلکہ وہ یسوع کے وسیلہ سے, روح القدس کی قوت سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تھے. ہیلیلویا. اسی طرح سے آج اس دنیا کے اندر ایماندار کے پاس اس بات کا بھید ہے. ایماندار جانتا ہے کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے, خدا کون ہے, یسوع مسیح کون ہے, روح القدس کون ہے. ان کا روح القدس کے ساتھ رابطہ بھی ہے مگر غیر قوم اس بات کو نہیں جانتی ہیں. آج بھی ایمانداروں کے اندر اس بات کا بھید رکھا گیا ہے مگر غیر قوم اس بات کو نہیں جانتی ہیں. ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کے خون کی بدولت آسمان کی بادشاہت کو جانتے ہیں. مگر ہم اس تمثیل کے اندر چند خاص باتوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح اس تمثیل کے اندر کیا ہمیں سبق دے رہا ہے. پہلی بات, ہم اس میں 8 باتیں سیکھیں گے. ممکن ہے کہ آج ہم 8 کی 8 باتیں نہ سیکھ سکیں, ہم 3-4 آج سیکھیں گے, 3-4 اگلے ہفتے میں سیکھیں گے. پہلی بات جو ہم اس میں سیکھیں گے وقت کو, یعنی آسمان کی بادشاہت کا وقت کیا ہے یا اس نے کب آنا ہے. دوسری بات ہم دیکھیں گے 10 کنواریاں کن کو ظاہر کرتی ہیں, 10 کنواریاں کن کو ظاہر کرتی ہیں. تیسری بات ہم دیکھیں گے کہ مشلوں کا کیا معنی ہے اور تیل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. چوتھی بات ہم سیکھیں گے کنواریوں کا سو جانا کس بات کی نشانی ہے یا کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پانچویں بات ہم دیکھیں گے کہ دلہا کون ہے. اور چھٹی بات ہم دیکھیں گے کہ دلہا کے آنے میں دیر ہو جانے سے کیا مراد ہے. دلہا کی آمد کے اندر یعنی اس کے آنے میں دیر ہو جانے سے کیا مراد ہے. کیا یسوع مسیح جو ہے وہ دیر سے آ رہا ہے کہ وہ اپنے مقرر وقت پہ آئے گا؟ ہم اس بات کو سیکھیں گے. ساتویں بات ہم دیکھیں گے کہ دروازے کا بند ہو جانا کیا ہے, کیا معنی ہے دروازے کے بند ہو جانے کے. آٹھویں اور آخری بات ہم اس میں سیکھیں گے کہ جاگتے رہنے سے کیا مراد ہے. کون ہے جن کو جاگنا ہے اور جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ظاہری طور پر جاگنے کو بولا گیا ہے یا روحانی طور پر؟ ہم اس کے معنی کلام مقدس کی روشنی میں ہم جانیں گے کیا ہے. آج ہم 3-4 پوائنٹ ڈسکس کریں گے. پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ وقت کیا ہے. سب سے پہلی بات جو اس تمثیل میں سیکھنے والی ہے وہ ہے بادشاہت کا وقت, کہ کب ہے یہ بادشاہت. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے آنا ہے, ایسے ہے جی.
ہمارے والدین بھی یہی سنتے آ رہے ہوں گے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مگر بادشاہت نہیں آئی. ایسا یعنی پچھلے 2020 سالوں سے جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ سنتے آ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت آنی ہے, یسوع مسیح نے آنا ہے, مگر یسوع مسیح نہیں آیا, بادشاہت نہیں آئی. کس صدی میں آنی ہے, کس سال میں آنی ہے, کس مہینے میں آنی ہے, کون سا دن ہوگا, بائبل اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی. بائبل سائلنٹ ہے اس کے اوپر. یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر, کسی عقیدے کے اندر خدا کی بادشاہت کا وقت نہیں لکھا. خدا نے کسی نبی کے اوپر یہ بھید نہیں کھولا, کسی بادشاہ کو, کسی رسول کو, کسی پیغمبر کو اس بات کا بھید نہیں دیا کہ اس کی بادشاہت ہے کب. پرانے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خدا نے دانیل نبی کے اوپر آخری زمانہ کو ظاہر کیا, اس نے پیشن گوئی کی, اس نے بتایا کیا کچھ ہوگا, مگر وہ سارے ایونٹ نظر آتے ہیں, وہ پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں کہ کیا کچھ ہونا ہے, مگر کسی بھی جگہ پر دانیل نبی نے یہ نہیں بتایا کہ بادشاہت اس وقت, اس مہینے, اس سال, اس دن ہوگی. خدا نے اس سے یہ بھید چھپا کے رکھا. نئے عہد نامہ کے اندر اگر آپ دیکھیں یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے وہ نبوت کی کتاب ہے. اس کے اندر وہ بتاتا ہے کیا کچھ ہوگا, کس طرح یسوع مسیح آئے گا, کس طرح سے ابلیس کو ہلاک کیا جائے گا, کس طرح سے عدالت کی جائے گی, کس طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ عدالت کا اختیار سنبھالے گا. اس نے بہت کچھ بتایا, مگر وہ بھی بادشاہت کے وقت کو نہیں جانتا. اس نے نہیں بتایا کہ اس سال, اس مہینے, اس دن, اس وقت بادشاہت آئے گی. بائبل سائلنٹ ہے اس کے اندر, کوئی بات نہیں بتائی گئی. یعنی اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, جتنی زبانیں ہیں, جتنی قومیں ہیں, جتنے نبی گزرے ہیں, جتنے رسول گزرے ہیں, کسی شخص کے اوپر خدا نے اس بات کا بھید نہیں کھولا. یہاں تک کہ خدا نے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران یسوع مسیح سے یہ بات پوچھی گئی, یسوع مسیح سے یہ بات پوچھی گئی کہ کب آنی ہے اس کی بادشاہت, کب ہوگا یہ سب کچھ. یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, بلکہ یسوع مسیح نے پتا کیا بولا کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے, نہ بیٹا, یعنی اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا, بلکہ صرف باپ. نکالیں یہ حوالہ مرکز کی انجیل اس کا 13 باب نکالیں جی, اور اس کی 32 سے 37 آیت پڑھیں ذرا. مرکز کی انجیل اس کا 13 باب 32 سے 37 آیت. لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے, نہ بیٹا, مگر باپ. خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. ہاں جی, بس یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے, جس کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں, خدا کا کلمہ کہتے ہیں, جو کہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے, مالک دو جہان ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہت کے بارے میں نہیں جانتا. اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. قومیں اعتراض کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو وہ کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو کیسے خدا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ہر کچھ غیب کا علم بھی رکھتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو گزرے کو جانتا ہے, آنے والے کو جانتا ہے, حال کو جانتا ہے. مگر یہ کیسا خدا ہے جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں؟ اور اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو اس بات کے پیش نظر, کس بات کے کہ میں نہیں جانتا, تثلیث جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مسیحوں کا ایمان کیا ہے کہ خدا باپ, بیٹا اور پاک روح تینوں, یہ تین اشکال ہیں خدا کی, ان تینوں کی قوت, قدرت, زور ایک طرح کی ہے. جو کچھ بیٹا جانتا ہے وہ باپ جانتا ہے, جو باپ جانتا ہے وہ روح القدس بھی جانتا ہے. یعنی تینوں ایکول ہیں. تو اگر یہاں پر بیٹا نہیں جانتا
تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا خدا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میرے ساتھ رہے, آپ کو میری سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر بیٹا کہتا ہے میں نہیں جانتا, تو ہم کہتے ہیں وہ خدا ہے. کیسے خدا ہے؟ ایک جگہ پر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دیا گیا ہے. یعنی بیٹا جو ہے, جو عدالت کا اختیار رکھتا ہے, وہ جانتے نہیں کہ میں نے عدالت کب کرنی ہے. پھر بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. اب جب وہ سب چیزوں سے پہلے موجود ہے, اس کے وسیلے سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں, وہ جانتا ہی نہیں. پھر بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے مکاشوہ کتاب میں, افسیوں کے خط میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا تاکہ اس دنیا کی عدالت کر سکے. تو کیسے ممکن ہے کہ جس کو وقت نہیں پتا وہ عدالت کرے گا؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں سوالیہ نشان کے طور پر ہم سب کے سامنے ہیں. ایسے ہی ہے, مگر اصل میں یہ بات ہے نہیں. یاد رکھیں, ہمارا جو ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا بذات خود خدا ہے, وہ اسی جگہ پر قائم ہے. وہ خدا ہے, رہے گا. مگر اس بات کے معنی ہم جانیں گے کہ کیوں یسوع مسیح نے یہ بات بولی. خدا نے یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ اس گھڑی کی بابت صرف اور صرف باپ جانتا ہے, یہ بات محاورت تھی یا تمثیلاً تھی. یہ اس زمانے کا محاورہ تھا یا تمثیل تھی. اس زمانہ کا کلچر کیا تھا؟ اس زمانہ کا کلچر یہ تھا کہ یہودی قوم جب شادی بیاہ کرتے تھے تو لڑکی والے اور لڑکے والے یہ دونوں اکٹھے ہوتے, یہ آپس میں شادی کے سارے معاملات کو طے کرتے, اور اس کے بعد شادی کے لیے ایک سال مقرر کیا جاتا کہ ہم اس سال کے اندر جو ہے وہ شادی کریں گے. اس کے بعد وہ شادی کا ایک مہینہ مقرر کر لیتے, مگر وہ تاریخ مقرر نہیں کرتے تھے, اور ان کے رسم و رواج کے مطابق جو تاریخ ہوتی تھی وہ لڑکے کے باپ کے اوپر چھوڑ دیتے کہ وہ جو تاریخ اس کو سمجھ آئے گی وہ اس کے اوپر بارات لے کے آئے گا. اور نہ لڑکی والے جانتے تھے نہ لڑکے والے جانتے تھے, نہ لڑکا جانتا تھا کہ کب میرے باپ نے مجھے لے کے جانا ہے بارات کے لیے. بارات لے کے یعنی ہمارے ساتھ کب ہم لڑکی کو دلہن کو لینے کے لیے جائیں گے. اور جب وہ مہینہ شروع ہوتا تو لڑکی والے پہلی تاریخ سے ہی اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بارات آ جائے اور ہم تیار نہ ہو. اور لڑکے والے بھی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی تیاریاں شروع کر لیتے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں پتا کہ لڑکے کا باپ جو اس نے اپنے دل میں تاریخ ٹھہرائی ہے کب وہ ہمیں بولے کہ چلو. اور لڑکی والے اپنی تیاری کرتے, لڑکے والے اپنی تیاری کرتے, اور پھر ایک مقررہ وقت کے اوپر جو بات باپ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی تھی یا جو تاریخ باپ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی تھی, ایک رات پہلے, کیونکہ وہاں پر یاد رکھیں آج کے دور کی طرح شادیاں نہیں ہوتی تھیں کہ آج ہم نے مہندی کی, پھر بارات کیا, پھر ولیمہ اور ختم ہو گیا. وہاں پہ 30 دن کا فیسٹیول, 40 دن کا فیسٹیول ہوتا تھا, اور باراتیے سارے جمع ہوتے تھے. وہاں پہ ضیافت لگی ہوتی تھی, معاملات چل رہے ہوتے تھے, اور پھر ایک رات پہلے دلہے کا جو باپ ہوتا تھا وہ بولتا تھا کہ ہم نے آج رات کو نکلنا ہے, اور وہ دلہے کو لے کر باراتیے جاتے اور جا کے دلہن والوں کے گھر پہنچتے, وہاں پر ان کے ساتھ ضیافت کرتے, دلہن کو لیتے اور واپس آ جاتے. اب خداوند یسوع مسیح سے جب یہ بات پوچھی گئی ہے کہ کب تیری بادشاہت آئے گی, کب تو آئے گا, یہ کب سارے معاملات ہوں گے, تو خداوند یسوع مسیح جو ہے, جو کہ اب ایک دلہے کی شکل میں آنے والا تھا, ایک بادشاہ کی شکل میں آنے والا تھا, کس کو؟ اپنی دلہن کو لینے کے لیے, کلیسیا کو لینے کے لیے. وہ ان کو ان کے کلچر میں رہتا ہوا, ان کے کسٹمز میں رہتا ہوا بولتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں, اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے. کیوں فرشتوں کا ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ بارات کہاں سے آنی تھی؟ آسمان سے, زمینی بارات نہیں تھی. اس بارات میں کس نے آنا تھا؟ فرشتوں نے. کیا کہتا ہے؟ نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا, بلکہ کیوں؟ کیونکہ خدا باپ نے ایک وقت مقرر کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح جانتا نہیں کہ کب آنا ہے. اسی لیے اس ساری گفتگو کے بعد آپ بائبل پڑھیں, اس حوالے کو آپ آگے جا کے گھر جا کے پڑھیے گا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کسی شاگرد نے یسوع مسیح سے کوئی سوال نہیں کیا
کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے کلچر کے مطابق محاورتاً تمثیلاً ہم سے بات کر رہا ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اپنی دوسری آمد کی، جس میں یہ دلہا بن کے آئے گا، اس کی بات کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں، یا جن لوگوں کو نہیں پتا، ان کے لیے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ جو بھی بات کی ہے یہ محاورتاً کی ہے۔ یاد رکھیں وہی مالک ہے، وہی مالک تھا، وہی مالک رہے گا۔ وہ خدا ہے، خدا تھا، خدا رہے گا۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، مگر خدا یسوع مسیح نے اس لیے نہیں ان کو یہ بتایا کہ اگر میں ان کو بتا دوں گا کہ میں 4000 سال بعد آؤں گا تو ان میں سے کسی شخص نے خدمت نہیں کرنی تھی، کسی شخص نے بادشاہت کی تیاری نہیں کرنی تھی۔ سوچیں اگر آپ کو پتا ہو کہ خدا یسوع مسیح نے آج سے 15 سال کے بعد آنا ہے، 2045 میں یسوع مسیح نے آنا ہے، ایسے ہی ہے، تو میرے خیال سے ہم میں سے ہر شخص 2043 تک دبا کے گناہ کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ ہیومن نیچر ہے، یہ فطرت ہے، کیونکہ ہم کہیں گے یار 2 سال پہلے ہم توبہ کریں گے اور پھر ہم اچھے کام کریں گے، پھر ہم یسوع کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان ایسا ہی ہے۔ اسی لیے خدا نے اس بات کو ہڈن رکھا ہے۔ یسوع مسیح اس بات پر سائلنٹ رہا، اس نے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کی نیچر کیا ہے۔ اگر میں اس کو بتا دوں گا تو وہ شاید اس بات پر پورا نہ اترے اور وہ گناہ میں گر جائے، وہ اپنے آپ کو ایک کمواری کی طرح تیار نہ رکھے، وہ دنیا کے کاموں میں گھل مل جائے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو بولا کہ باپ جو ہے وہ اس وقت کے بارے میں جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں خدا یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا، اور اگر ہم ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح اپنے آپ کو سنبھالے رہیں گے تو ہم اس کے ساتھ بادشاہت کے اندر داخل ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ 10 کنواریاں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ 10 کنواریاں کن کو ظاہر کرتی ہیں؟ اس بات کے بارے میں مختلف خیال پائے جاتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ جو بیوقوف 5 کنواریاں ہیں وہ یہودی قوم کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو عقل مند 5 کنواریاں ہیں وہ کلیسیا کو، چرچ کو، یعنی مجھے اور آپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسرا خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جو 5 بیوقوف کنواریاں ہیں وہ ان لوگوں کو ظاہر کرتی ہیں جن کے پاس نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، اور 5 عقل مند کنواریاں ان کو ظاہر کرتی ہیں جن کے پاس نئی پیدائش کا تجربہ، جو بورن اگین کرسچن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا اور آخری خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ 10 کی 10 کنواریاں ایمانداروں کو ظاہر کرتی ہیں جو یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، جنہوں نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں، یسوع مسیح جن کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ مگر ان میں سے 5 وہ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد واپس پرانی زندگی میں چلی گئی ہیں، اور 5 عقل مند وہ ہیں جو اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ 3 طرح کے خیال پائے جاتے ہیں ان کنواریوں کے بارے میں کہ یہ کنواریاں کون ہیں، مگر ہمارے لیے غور طلب بات کیا ہے؟ چھوڑ دیں کہ یہودی ہیں یا جس کے پاس نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے یا جو واپس لے، ہمارے لیے آخری خیال ضروری ہے کہ اگر ہم نجات پا گئے ہیں تو کیا ہم ان 5 عقل مند کنواریوں کی مانند ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے دلہا کے لیے؟ کیا ہم دنیا کے عیش و آرام میں ان 5 بیوقوف کنواریوں کی طرح تو نہیں شامل ہو گئے؟ کیا ہم یسوع مسیح قبول کرنے کے باوجود بھی اپنی پرانی انسانیت کا شکار تو نہیں ہیں؟ کیا ہماری پرانی انسانیت ہم پر قبضہ کیے تو نہیں بیٹھی؟ کیا جو عادتیں یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ہماری تھی، کیا آج بھی وہ عادتیں تو نہیں ہیں؟ کیا ہماری سوچ آج بھی ابلیس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے کام ابلیس کے اختیار میں تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں ان 5 عقل مند کنواریوں کی مانند ہونا ہے جنہوں نے اپنی مشلیں سنبھالی اور اپنی کپیوں میں تیل رکھا، اور جب دلہا آیا تو وہ اس کے ساتھ بادشاہت کا حصہ بن گئے۔ ہاللیلویا۔ تیسری بات کیا ہے جی؟ کہ مشلیں جو ہیں
وہ کس کو ظاہر کرتی ہیں اور تیل کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مشلیں یہ جو ہے یاد رکھیں، مشلیں روشنی کو ظاہر کرتی ہیں، نور کو ظاہر کرتی ہیں، اور بائبلی اصطلاح میں علم الہیات کی روشنی کے اندر اگر آپ روشنی کی اور نور کی سٹڈی کریں تو یہ دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ایک خداوند یسوع مسیح کو، خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا. اور دوسری جو روشنی اور جو نور دوسری بات کو ظاہر کرتا ہے وہ خدا کا کلام ہے. داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق بائبلی اصطلاح کے اندر علم الہیات کی روشنی کے اندر مشل جو ہے روشنی کو، نور کو، یسوع مسیح کو، خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے. اور غور طلب بات کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ مشلیں تو سب کے پاس تھیں، مشلیں تو سب کے پاس تھیں، چاہے وہ بے وقوف کنواریاں تھیں چاہے وہ عقل مند کنواریاں تھیں. ایسے ہی ہے نا، مشلیں تو سب کے پاس تھیں. تو اس بات سے کیا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، آپ خدا کے کلام سے واقفیت رکھتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہونا. ہمارے ارد گرد کے مذاہب کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ کلام جانتے ہیں، ان کو زبانی کلام آتا ہے. ایسے ہی ہے نا، بہت سارے ایسے نام ہیں آپ جانتے ہیں جن سے آپ بات کریں گے وہ ایک پادری سے زیادہ بڑے فلاسفر ہیں. وہ آپ کو زبانی بتائیں گے یہ حوالہ یہاں ہے، یہ حوالہ یہاں ہے، یہ حوالہ یہاں ہے. تو کیا وہ بادشاہت کے اندر داخل ہوں گے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلام کو جاننا کافی نہیں ہے. ابلیس اس پوری دنیا میں خدا کے بعد سب سے زیادہ کلام کو جانتا ہے، سارے پادریوں سے زیادہ، سارے بشپوں سے زیادہ، سارے نبیوں سے زیادہ، یہاں تک کہ یسوع مسیح کو وہ کلام سے آزما رہا ہے. تو کلام تو پھر ابلیس بھی جانتا ہے. تو کیا ابلیس بادشاہت میں داخل ہوگا؟ نہیں. کیا ایک چیز تھی جس نے ان 5 عقل مند کنواریوں کو بادشاہت میں داخل کیا، اور کیا ایک چیز تھی جس نے ان بیوقوف کنواریوں کو بادشاہت میں جانے سے روک دیا؟ تیل. اور روح القدس جو ہے وہ تیل کو ظاہر کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر بے شمار 200 سے زیادہ حوالہ جات ایسے ہیں جو کہ جس میں تیل کو اور روح القدس کو آپس میں ملایا گیا ہے. یعنی جو تیل ہے وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کلام جانتے ہیں اور ہمارا روح القدس سے رابطہ نہیں، روح القدس ہم میں نہیں رہتا، ہماری اس کے ساتھ جو ہے وہ اسے ہمارا ریلیشن نہیں، تو ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے ہیں. ہمارے پاس روح القدس کا تیل ہونا ضروری ہے. محض کلام سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے روح کی ہدایت سے چلنا ضروری ہے. کیونکہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی کیا جی؟ خدا کے بیٹے ہیں. اگر ہم روح کی ہدایت سے نہیں چل رہے تو پھر ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اگر ہم بیٹے نہیں ہیں تو ہم بادشاہت کا حصہ نہیں ہیں. ہیلیلویا. تو یاد رکھیں کہ مشریں جو ہیں وہ کلام کو ضرور ظاہر کرتی ہیں، پر اگر کلام کے ساتھ روح القدس شامل نہیں. اور اسی لیے دیکھیں کلام بہت ساری چیزوں میں بالکل کلیئر ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح نے کیا بولا کہ دنیا اسے نہیں جانتی. کسے؟ روح القدس کا. تم جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تو اگر ہمارے اندر روح القدس نہیں ہے، میں جتنا مرضی کلام جانتا ہوں، اگر پاک روح میرے اندر نہیں ہے تو میری یسوع سے فیلوشپ نہیں ہے. کیونکہ اس کی ریزن سنیں، یسوع مسیح نے کیا بولا کہ روح القدس مجھ سے ہی لے کے تمہیں بتاتا ہے. یعنی اگر یسوع مسیح نے ہم سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ روح القدس. اگر یسوع مسیح نے مجھ سے بات کرنی ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ پاک روح. اور اگر پاک روح میرے پاس نہیں ہے تو یسوع مسیح کی کوئی بات نہیں. اگر یسوع مسیح کی میرے سے کوئی بات چیت نہیں تو میں کیسے بادشاہت میں جاؤں گا؟ ہیلیلویا. اس لیے یاد کیا رکھنا ہے اس بات کو کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے. یسوع مسیح کو ساری دنیا جانتی ہے.
میں اکثر ایک بات بولتا ہوں، عمران خان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگوں کے پاس اس کا پرسنل موبائل نمبر ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب ہنس رہے ہیں سارے، کسی کے پاس نہیں ہے نا. ریزن کیونکہ ہمارا اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہم جانتے ضرور ہیں کہ عمران خان پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، نواز شریف پرائم منسٹر ہے، نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا. ہم جانتے ہیں، پوری دنیا، پورا پاکستان جانتا ہے. پر کتنے لوگوں کی اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے؟ خدا کو، خدا یسوع مسیح کو، پاک روح کو سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں. کیا غیر قومیں نہیں دیکھتی؟ یسوع مسیح کے نام سے معجزات نہیں دیکھتی؟ آپ دیکھیں پاکستان میں جب کنونشن ہوتی تو بے شمار غیر اقوام کے لوگ آئے ہوتے ہیں. ان کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نام سے ہمیں شفا ملے گی، مگر کیا ان کا کوئی پرسنل ریلیشن ہے؟ ہاں، ہو بھی جاتا ہے. اگر جس شخص کا کوئی اسٹرانگ انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کا ریلیشن شپ بن بھی جاتا ہے. مگر بہت سارے لوگ شفا لینے کے بعد چلے جاتے ہیں، اپنے ریلیجن میں ہی رہتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں، وہ یسوع مسیح سے اپنا تعلق بحال نہیں کرتے. مگر یہاں پر ضرورت کیا ہے اس تمثیل کے اندر؟ اس تمثیل میں یسوع مسیح بتانا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جاننا کافی نہیں ہے، میرا نام سننا کافی نہیں ہے، میرے واقعات کا بیان کرنا یا ان کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ ذاتی طور پر تعلق قائم کرنا ضروری ہے. تب ہی تم بادشاہت کا حصہ بنو گے. پریز گاڈ. چوتھا پوائنٹ ہے کہ جو کنواریاں وہ کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ سوئی ہوئی جو ان کا سو جانا. پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں ہم اگلے ہفتے اس کو لیں. ہم 4 پوائنٹ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. لیکن میں ایک اور بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ایماندار اپنے آپ کو کہنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دو مختلف باتیں. جس طرح کہتے ہیں نا ایمان رکھنا، ایمان رکھنا اور ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایسے ہی ہے بائبل میں کیا لکھا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے، پر کیا شیاطین ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں؟ جو پالوس رسول کہہ رہا ہے ایمان کو محفوظ رکھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس طرح 5 عقل مند کنواریوں نے ریزرو میں تیل رکھا ہوا ہے، ہمیں ایمان کو محفوظ ایسے رکھنا کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میں 70 سال زندہ رہوں گا تو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. ہمیں ان 70 سالوں میں کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح ٹھہرے جن کے جو بادشاہت کا حصہ بنی تھی. بہت دفعہ ہم اپنی زندگی کے کاموں میں جب ہم کلام سنتے ہیں، ہم شاید چرچ میں بیٹھے ہوئے ایک دم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. ہم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہم اس کام سے پرہیز کرتے ہیں، 5ویں دن پھر وہ بات ہم پر حاوی ہو جاتی ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے کہ یہ 5 کنواریاں میں بتاؤں گا اگلے ہفتے سو گئی تھیں، یہ بھی سوئی ہیں، 5 بیوقوف بھی سوئی ہیں، 5 عقل مند بھی سوئی ہیں. یاد رکھیں، پڑھیں آپ اس کو جا کے. پر وہ جب سوئی ہیں وہ اپنی پوری تیاری سے سوئی ہیں، ان کے پاس تیل موجود ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس جب ہم اگر سو بھی جائیں گے تو تیل موجود ہے یا نہیں ہے. پریز گاڈ. تو اگلے ہفتے ہم اگلے 4 پوائنٹس کو دیکھیں گے اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. خدا نے سب کو برکت دے.